جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سہرا مدینہ، میں ہوں حافظ راشد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعائیں اللہ تعالیٰ سے آپ سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آج میں حاضر ہوں کلاس نمبر 48 کے ساتھ۔ تو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل سہرا مدینہ کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے جو بھی ویڈیوز آئے آپ تک بآسانی پہنچ پائے۔ ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تمام کا بہت بہت شکریہ، دل کے عطا گروں سے شکر گزار ہوں، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تھینکس سو مچ۔ آپ کرتے ہیں جی ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 48، تختی نمبر 6، دو زبر۔ دو زبر کی شکل ایسی ہوتی ہے، اگر ایک زبر کو ہٹا دیں گے تب اس کو کہیں گے زبر۔ ایک زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے، پیش بھی حرف کے اوپر۔ اگر اس کو ڈبل کر دیں گے، ایسے ڈبل کر دیں گے، اس کو کہیں گے دو زبر۔ دو زبر کو کہتے ہیں تنوین۔ دو زبر بھی ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کو ہمیشہ ناک میں ادا کرتے ہیں۔ تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا۔ جی، دو زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی کہ جیسے یہ ہے میم دو زبر من، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ الف کو ہٹا دیں گے، الف کا نام نہیں لیں گے، میم پڑھیں گے، میم دو زبر من۔ آپ نے پر تعریف میں ہم نے پڑھا کہ الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے میم الف دو زبر من، ایسے نہیں پڑھیں گے جی۔ اور جو دوسرا ہے غنہ ہمیشہ ناک میں ادا کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا، وہاں تھوڑی دیر رکنا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ جیسے با زبر با، با دو زبر بن، اس کو غنہ ہے۔ با زبر با، اس کو کہتے ہیں حرکات، ایک زبر ہے۔ اگر اس کے نیچے، اس کو ہٹا کے نیچے لگائیں گے تب اس کو پڑھیں گے با زیر بی، حرکات نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر اس کو ہٹا کے یوں لگا دیں گے، پیش لگا دیں گے، پھر پڑھیں گے با پیش بو۔ آگے ہے دو زبر، جب اس کو دو کریں گے اس کو پڑھیں گے با دو زبر بن، بن، اس کو پڑھیں گے با دو زبر بن، ایسے ناک میں آواز آئے گی جی۔ جب اوپر ہم نے تعریف بھی پڑھا ہے کہ الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا، یہ ہے میم دو زبر من، یہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، الف کا نام نہیں لیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے میم الف دو زبر من، کیونکہ اوپر تعریف میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس کو ہم پڑھیں گے میم دو زبر من، رکیں گے، آواز ناک میں جائے گی فوراً، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، یہ الف کا نام نہیں لیں گے، ایسا نہیں ادا کریں گے واو الف دو زبر ون، بالکل نہیں۔ اس کو ہم ادا کریں گے واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، موٹا ہا دل سے ادا کریں گے، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یہ الف ہے، یہ حمزہ کی شکل یہ ہے، یہ الف نہیں لیں گے، بس صرف حمزہ پڑھیں گے، حمزہ دو زبر ان۔ آگے والا بھی حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین، تا دو زبر تن، قو دو زبر قن، سا دو، یہ وہ حرف ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جنہوں میں فرق ہے۔ سا دو زبر سن، سین دو زبر سن، صاد دو زبر سقن، اس میں فرق دینا ہے، سا میں، سین میں، صاد میں۔
دوبارہ سنیے گا، ثا دو زبر ثن، سین دو زبر سن، صاد دو زبر صن، ح دو زبر حن، ہ دو زبر ہن. یہ ح بریک گلے سے ادا کریں گے. دوسرا جو ہے اس کو ہم موٹا ادا کریں گے دل سے. ہ دو زبر ہن، ز دو زبر زن، ذال دو زبر زن. اس کو کیا کریں؟ ذال دو زبر زن، ز دو زبر زن. ذال اور زا میں فرق ہے بہت سارا، اس کو ادا اسی طرح کریں گے. اس کو ہم پڑھیں گے ذال دو زبر زن، زا دو زبر زن، ضا دو زبر ظن. ذال اور زا میں فرق دینا ہے. یہ ذال اور زا، ضاد اور ضا. ضاد دو زبر ظن، ضا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، حمزہ دو زبر ان، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن. جی ناظرین، آج کا تھا یہ ہمارا سبق. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد. آپ ہمارے چینل سہرائے مدینہ کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے جو بھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے. اپنی رائے اور اپنی تجویز ضرور کمنٹ کیا کرے. فی امان اللہ.